السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، ڈاکٹر محمد خرم شہزاد شعبہ عربی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارا کورس 4905 القواعد التطبیقیہ بنیادی عربی گرامر یا اپلائیڈ گرامر جس کو آپ کہتے ہیں وہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم ہمارے آج کے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم دوسرے یونٹ کو سٹارٹ کریں گے۔ دوسرا یونٹ ہمارا تھوڑا لمبا ہے تو ہم اس کو 2 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ آج کے اس یونٹ میں ہم اجزاء الکلام، کلام کے اندر کون سے اجزاء ہوتے ہیں یا کن اجزاء سے مل کے کوئی بھی کلام بنتا ہے، کوئی بھی جملہ بنتا ہے، وہ ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہم العلم پڑھیں گے۔ علم بھی بنیادی طور پہ اسم کا ایک حصہ ہوتا ہے، لیکن عربی کے اندر ایک الگ شناخت رکھتا ہے، تو اس لیے ہم علم کو بھی اور ضروری ہے تو اس کو ہم الگ سے پڑھیں گے، یہ آپ کے کورس میں شامل ہے۔ اور اس کے دوسرے حصے میں ہم انشاءاللہ ضمائر کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس یونٹ کے اندر ہم بنیادی قواعد پڑھیں گے اور قواعد کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ قواعد کیسے امپلیمنٹ کیے جا رہے ہیں یا کیسے ان کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو پہلے آتے ہیں اجزاء الکلام۔ اجزاء الکلام بنیادی طور پہ 3 اجزاء پہ مشتمل ہوتا ہے۔ کلام 3 جز پہ مشتمل ہوتا ہے۔ کلام کے اندر اسم موجود ہوتا ہے، کلام کے اندر فعل موجود ہوتا ہے اور کلام کے اندر حرف موجود ہوتا ہے۔ اسم، فعل اور حرف، ان کے اوپر کوئی بھی جملہ ترتیب دیا جاتا ہے یا جملہ بنایا جاتا ہے۔ پہلے ہم اسم کی پڑھیں گے کہ اسم کس کو کہتے ہیں۔ اگر آپ اپنی کتاب کھولیں گے اور جہاں پہ آپ کا لکھا ہوا ہے خلاصہ، تو خلاصے کے اندر بنیادی طور پہ آپ کی اس جملے کی تعریف لکھی ہوتی ہے یا جو بھی آپ عنوان پڑھ رہے ہوتے ہیں اس عنوان کی تعریف لکھی ہوتی ہے۔ الخلاصہ الاسم کل کلمۃ یسمى بها انسان او حیوان او نبات او جماد او غیر ذلک، یعنی اسم ہر وہ کلمہ جو انسان کے لیے بولا جاتا ہے یا حیوان کے لیے بولا جاتا ہے یا کسی جمادات کے لیے بولا جاتا ہے، نباتات کے لیے بولا جاتا ہے، یا کسی بھی چیز کے نام کے لیے جو بھی کلمہ بولا جائے گا ہم اس کو اسم کہیں گے۔ اب مثال دیکھیں، آپ یہاں پہ آپ کی کتاب میں مثال ایک جملہ یا ایک پیرا دیا گیا ہے، الشیخ علی عندہ بستان، الشیخ علی عندہ بستان، شیخ علی جن کے پاس ایک باغیچہ ہے یا باغ ہے۔ اب اس جملے کے اندر علی جو ہے وہ اسم استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح البستان وسط الحقول، بستان استعمال ہوا ہے، بستان بھی آپ کے کیونکہ یہ مکان ہے تو اس لیے یہ بھی اسم ہوگا۔ اور اس کی وضاحت بھی نیچے لکھی ہوئی ہے۔ اس عبارت کے اندر علی، ابراہیم، عثمان، زینب یہ نام استعمال ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ یعنی انسانوں کے نام استعمال ہوئے ہیں۔ اس پیرے کے اندر الحسان، البقرہ، الجمل، جمل یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں، تو یہ سارے کے سارے حیوانات کے نام ہیں، یعنی الحسان گھوڑا، البقرہ گائے، الجمل اونٹ، یہ سارے کے سارے حیوانوں کے نام ہیں، تو وہ استعمال ہوئے ہیں، وہ بھی اسم ہیں۔ اس کے بعد التین، العنب، النخل، التین کا لفظ استعمال ہوا ہے، العنب کا انگور کا لفظ استعمال ہوا ہے، النخل کھجور کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو یہ سارے کے سارے انجیر کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو یہ سارے کے سارے نباتات ہیں، تو نباتات بھی اسماء میں شامل ہوتے ہیں۔ اسی طرح الفاظ، المحراث، النورج یہ سارے کے سارے بھی لفظ استعمال ہوئے ہیں، کیونکہ یہ جمادات ہیں، جامد چیزیں، ٹھیک ہے، یہ جامد چیزیں ہیں، یہ بھی کیونکہ چیزیں ہیں تو اس لیے ان کا بھی نام اسم میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو جو بھی اسم ہوگا وہ کسی نہ کسی کا نام ہوگا۔ اب اس کی تمرینات میں آ جائیں تو پہلی تمرین ہے مثل لما یأتی فی جمل مفیدۃ، یعنی جو آگے چیزیں بیان کی جاتی ہیں ان کو آپ نے بتانا ہے۔ ثلاثۃ اسماء من مدن پاکستان، پاکستان کے شہروں میں سے 3 کے نام بتا دیں۔ اربعۃ اسماء لرجال عظماء، 4 بڑے جو عظیم شخصیات ہوتی ہیں ان کے نام بتا دیں۔ ثلاثۃ اسماء لطیور، اور 3 جو ہیں وہ کسی پرندوں کے نام بتا دیں۔ تو اس طرح کے مختلف آپ نے نام بتانے ہیں، یعنی اسماء بتانے ہیں۔ اس کے بعد دوسری تمرین ہے ضع اسما مناسبا فی اماکن الخالیہ من الجمل الآتیہ، آنے والے جو جملے ہیں خالی ہیں ان کے اندر مناسب آپ نے اسم لگانا ہے۔ مثال کے طور پہ یقف، آگے خالی جگہ آ رہی ہے، فی الشارع لیحافظ علی الامن، کھڑا ہے روڈ کے اوپر یعنی سڑک کے اوپر تاکہ وہ امن کی حفاظت کر سکے، کیا ہوگا یہاں پہ الشرطی، یعنی کہ وہ سپاہی کھڑا ہے روڈ کے اوپر تاکہ وہ امن کی حفاظت کر سکے۔ اس طرح تدعو لیلا بالکہرباء،
رات کے وقت کیا چیز بجلی سے روشنی دیتی ہے؟ تو آپ نے یہاں پہ نیچے اسم ذکر کر دینا ہے. یستذکرو الطالب دروسہ فی المنزل، طالب علم گھر میں اپنا سبق تیار کرتا ہے. تو خالی جگہوں پہ آپ نے مختلف اسماء لکھ دینے ہیں، اور یہ زیادہ تر اسماء یہاں پہ موجود ہیں آپ کے سبق کے اندر. اس کتاب کی خوبی یہ بھی ہے کہ یہاں پہ جو مشکل الفاظ ہیں ان کے نیچے آپ کو معنی بھی دیے گئے ہیں. مثال کے طور پہ یہ 8 نمبر آپ دیکھیں اور یہ 9 نمبر دیکھیں. 9 نمبر تادو الحیوان، حیوان مفترس درندہ، یہاں پہ آپ نے اس کے معنی بھی دیے گئے ہیں. اوپر انجیر، یہاں پہ مشکل الفاظ کے معنی بھی دیے گئے ہیں. پہلی چیز ہماری ہوگی اسم. اب ہم آتے ہیں دوسری چیز کی طرف. دوسری چیز ہماری ہے فعل. فعل کیا ہوتا ہے ہمارا، اس کے بارے میں جو قواعد ذکر کیا گیا ہے، پہلے ہم اس قاعدے کو پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کی تشریح پڑھیں گے. الکلمات التی تحتہا خط، وہ کلمات جن کے نیچے خط ہے یا جو خط کشیدہ ہیں وہ سارے کے سارے فعل ہیں. تجلسو جدتی فی البیت، تجلسو کے نیچے خط لکھا ہوا ہے، خط لگا ہوا ہے یعنی نشان لگا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فعل ہے. تخیط الملابس، وہ کپڑے سیتی ہے، تو اس کا مطلب ہے تخیط و سینا یہ فعل ہے. خلاصے کی طرف آئیں اور یہاں پہ نیچے لکھا ہوا کلمۃ کل من جملۃ من کل ھذا دلت ہوا عمل، کل کلمۃ تدل علی عمل فی زمن تسمى فعلا. اگر یہ آخری لائن پہ آپ آئیں گے تو آپ کے سامنے تعریف لکھی ہوئے گی فعل کی. کل کلمۃ تدل علی عمل فی زمن تسمى فعلا، ہر وہ کلمہ جس میں کسی نہ کسی زمانے کا پایا جانا موجود ہو، یعنی کام کے ساتھ ساتھ کسی نہ کسی زمانے کا پایا جانا موجود ہو، تو اس کو ہم کہتے ہیں فعلا، تسمى فعلا. تو آپ یہاں پہ اس جملے کے اندر یا اس پیرے کے اندر غور کریں گے، جن جن الفاظ کے نیچے، جن جن کلمات کے نیچے خط کشیدہ ہیں یہ، یعنی یہ نیچے خط لگا ہوا ہے، تو یہ سارے کے سارے فعل ہیں. تجلسو، تخیطو، تغزلو، تساعدو، یہ سارے کے سارے جملے، یہ سارے کے سارے الفاظ، یہ سارے کے سارے الفاظ جو یہاں پہ دیے گئے ہیں، کلمات دیے گئے ہیں، یہ سارے کے سارے فعل ہیں. ان میں کسی نہ کسی کام کا ہونا پایا جا رہا ہے، زمانہ ماضی میں، حال میں، مستقبل میں کسی نہ کسی جگہ پہ کوئی نہ کوئی کام کیا جا رہا ہے. تو اس کو ہم دوسری جملے کی اجزاء میں سے، کلام کے اجزاء میں سے فعل ہے. پہلا ہے اسم اور دوسرا ہے فعل. اب تیسرے کی طرف ہم آتے ہیں. تیسرا جز الحرف. حرف کون سا ہوتا ہے؟ الخلاصہ نیچے دیکھیں. الحرف هو کل لفظ لا یظہر معناہ الا مع غیرہ، ہر وہ لفظ جو دوسرے جملے یا دوسرے کلمے سے ملے بغیر اپنا معنی مفہوم ادا نہ کر سکے، اس کو ہم حرف کہتے ہیں. ہر وہ کلمہ جو دوسرے لفظ یا دوسرے اسم کے ساتھ ملے بغیر اپنا معنی مفہوم ادا نہ کر سکے، اس کو ہم حرف کہتے ہیں. آپ اوپر آئیں ذرا دیکھیں. الحرف جو پہلے اس کے اوپر لائن ہے، احمد و تلمیذ مجد، احمد ایک اچھا طالب علم ہے. مجد 11 نمبر آگے لکھا ہوا ہے. اب 11 نمبر پہ آئے نیچے، مجد سنجیدہ، محنتی، محنت گزار، یعنی آپ کے سامنے مشکل الفاظ کے معنی بھی نیچے دیے گئے ہیں، تو اس سے آپ کو بہت زیادہ ہیلپ ہو سکتی ہے. احمد تلمیذ مجد یقوم من النوم مبکرا، وہ صبح سویرے نیند سے اٹھ جاتا ہے. اب یقوم وہ اٹھ جاتا ہے من، یہاں پہ من لفظ جو آیا ہے اس کے نیچے خط لیا ہوا ہے. خط اس لیے دیا ہوا ہے کیونکہ یہ حرف ہے، اور حرف دوسرے جملے سے ملے بغیر الگ سے اس کا کوئی معنی مفہوم نہیں ہے. جب تک کہ وہ دوسرے کلمے کے ساتھ یعنی اسم کے ساتھ یا فعل کے ساتھ ملے گا نہیں، اس وقت تک اس کا مفہوم مکمل نہیں ہوگا. جس کی اردو میں تشریح بھی دی گئی ہے، کچھ آگے تمرینات بھی ہیں. ہم آگے چلتے ہیں. 3 چیزیں ہم نے پڑھ لی ہیں، اسم، فعل اور حرف. ان 3 چیزوں سے مل کے کوئی بھی کلام بنتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں یہ اجزائے کلام ہیں. اجزائے کلام 3 ہیں، اسم، فعل اور حرف. دوسری چیز جو ہم نے اس ایپیسوڈ کے اندر پڑھنی ہے وہ ہے العلم. العلم ایسے نام کے ظاہر ہے، علم ہوتا ہے نام. اب علم اور اسم میں کیا فرق ہے یہ ہم پڑھیں گے. علم 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک علم مفرد ہوتا ہے یعنی وہ اکیلا ہی ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے مرکب، یعنی 2 کلموں سے مل کے ایک اسم بن رہا ہوتا ہے، جس کو ہم علم کہتے ہیں. اس کو ہم نام دیتے ہیں مرکب کا. یعنی علم کی 2 اقسام ہیں، المفرد اور المرکب. مفرد جیسے کہ عدنان، ایک نام ہے عدنان، تو یہ مفرد ہو گیا. عبداللہ، یہ 2 لفظوں سے مل کے، عبد اور اللہ، یہ 2 لفظوں سے مل کے بنا ہے، یہ بھی نام ہے، یہ بھی علم، لیکن یہ 2 سے مل کے بنا ہے تو اس لیے ہم اس کو کہیں گے مرکب. اور عدنان کیونکہ ایک ہی ہے تو اس لیے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ مفرد ہے.
اس کی مثالیں نیچے دی ہوئی ہیں: عدنان، سعاد، مکہ، دجلہ. اور مرکب کی مثالیں ہیں: عبداللہ، بعلبک، جاد المولا. مرکب کیسے استعمال ہوتا ہے؟ نیچے خلاصے پہ آ جائیں. العلم اسم یدل بنفسہ علی ذات معین وینقسم باعتبارہ لفظہ الی مفرد و مرکب. عزیز طلبہ، مرکب کی 3 اقسام ہیں: مرکب اسنادی، مرکب مزجی اور مرکب اضافی. وہ مرکب 3 مرکبات ہم نے پڑھے ہیں. پہلا پڑھا ہم نے عبداللہ، اس میں عبد اللہ کی طرف مضاف ہو رہا ہے، اس لیے ہم اس کو کہیں گے یہ مرکب اضافی ہے عبداللہ. دوسرا ہے بعلبک، یہ 2 لفظ ہیں اور یہ مزجی ہیں. بعلبک مزجی ہے، یعنی کہ وہ 2 کلموں کا امتزاج ہو رہا ہے اور 2 کلمے مل کے ایک کلمہ یا ایک علم بن رہا ہے، علم مرکب بن رہا ہے، تو اس لیے اس کو ہم مزجی کہتے ہیں. اس کے بعد ہے اسنادی. اسنادی وہ ہوتا ہے جو اصل میں جملہ ہوتا ہے، پھر اس کو علم کے طور پہ استعمال کیا جانے لگتا ہے. جیسے جاد المولا، یہ جادہ فعل ہے اور المولا اس کا فاعل ہے، لیکن یہ اکٹھے استعمال کیے جانے لگا تو یہ بھی مرکب علم کے طور پہ ہم نے استعمال کرنا شروع کر دیا. تو انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں یہ جو ہمارا یونٹ 2 ہے اس کے باقی ہم چیزیں پڑھیں گے. انشاءاللہ ضمائر کو ہم مخاطب کریں گے. آپ اجازت دیجیے. ڈاکٹر محمد خرم شہزاد، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی شعبہ عربی سے. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں. السلام.